ہم سب سے پہلے مشی کی حلت یعنی جائز ہونے پر شیعہ کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے نظریے کے مطابق اربعین حضرت امام حسین کی شہادت کے 40ویں دن کو کہتے ہیں۔ شیعہ کے سلیبس کے مطابق امام حسین کی شہادت کے 40 دن بعد سب سے پہلے حضرت کے مشہور صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری شہدائے کربلا کی قبروں پر زیارت کے لیے پہنچے۔ اہل تشیع اس واقعہ کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا زائر قبر حسین علیہ السلام کا جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو گئے تھے، نابینا۔ عطیہ کوفی کو ساتھ لیا، بطور رہنما ساتھ لیا، عطیہ میرا ہاتھ پکڑو، مجھے کربلا لے چلو۔ جب پہنچ گئے نا جابر حدود کربلا میں، فرمایا عطیہ اب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے فرزند زہرا کی قبر پہ لے چلو۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ننگے پاؤں چل رہے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ پہنچے، عطیہ نے ہاتھ رکھا، جابر یہ ہے فرزند رسول کی قبر۔ اللہ جانتا جب قبر میں حاضر ایک جملہ کا السلام علیکم یا ابو عبداللہ۔ سلام کرنے کے بعد بے سخت روئے، یا حسین کہہ کر قبر امام حسین پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، سن لو گے عبادت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں حبیب لا یجیب حبیبہ، فرزند رسول کیا بات ہے۔ آج ایک دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ آج ایک دوست اپنے دوست کا جواب، سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر خود ہی یہ سوال جواب قائم کیا صرف رونے کے لیے، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ کیسے جواب دے جس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو؟ وہ کیسے جواب دے جس کے سر و تن میں جدائی پیدا کر دی ہو؟ وہ کیسے جواب دے جس کے سر کو نیزے پہ سوار کیا گیا؟ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت سے بہت سارے فرامین ملتے ہیں جن میں انہوں نے خصوصاً امام حسین کی قبر کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب نقل کیا ہے۔ ان کے مطابق اربعین میں پیدل چل کر قبر حسین پر جانا سراسر عشق کا معاملہ ہے۔ اسلام نے بھی خانہ کعبہ، حضور کی قبر کی زیارت اور اسی طرح اسلام کی معتبر شخصیات کی احتراماً پیدل چل کر زیارت کرنے میں ممانعت نہیں کی۔ اسی لیے شیعہ حضرات امام حسین کی دین کی بے پناہ قربانیوں کو سراہنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی طرح قبر حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی ہر سال ہونے والی سب سے بڑی مذہبی گیدرنگ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک سے مختلف مذاہب کے لوگ نجف اشرف عراق میں جمع ہوتے ہیں۔ اربعین واق کا آغاز نجف اشرف عراق میں امام علی کے روضہ مبارک سے ہوتا ہے۔ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زائرین کربلا میں قبر حسین تک پیدل آتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 دن کا سفر ہوتا ہے۔ یہ 3 دن کا سفر خطبہ حجۃ الوداع کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اس سفر میں چھوٹے بڑے، کالے گورے، عربی اجمی، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، یعنی بغیر کسی فرق کے یہاں عراقی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ کو کندھا دیتے ہیں، اگر آپ معذور ہیں تو آپ کو چلنے کے لیے زاد راہ دیا جائے گا، اگر آپ نے جوتا پالش کروانا ہے تو وہاں کے امیر کبیر لوگ آپ کا جوتا پالش کرنا سعادت سمجھیں گے۔ اپنی بیٹیوں کے جہیز کے برتنوں میں آپ کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ عراقی زائرین کی پاؤں کی دھول کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ ہر چھوٹے اور بڑے کی کوشش ہوتی ہے کہ زائرین ان کے دسترخوان سے کھانا کھائیں۔ زائرین کے کپڑے دھونے کے لیے مشینیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں، اور اگر زائر کی ہر ضرورت مفت میں پوری کی جاتی ہے۔ اس مہمان نوازی سے مسلمانوں کا یہ خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے اس طرح عیاں ہوتا ہے کہ وہاں آئے غیر مسلم بھی مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں۔ عراقی عملی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان کا برتاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور دنیا کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد قوم نہیں ہے۔ بہت سارے اہل سنت کے علماء بھی وہاں جانے کو سعادت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ بہت سارے علماء اس میں شرکت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کو انجام نہیں دیتے جن کو اہل سنت منہج کے مطابق بدعت سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ جا کے یہ ماتم نہیں کرتے، جبکہ کچھ اہل سنت کے علماء امام حسین کی قبر پر جانے کو ثواب نہیں سمجھتے۔ ان کا موقف ہے کہ ثواب کی نیت سے قبر حسین پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ امام حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب اہل سنت کے سلیبس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ واقعہ کربلا کی معلومات کے لیے کربلا جاتے ہیں اور ان کی قبر پر جاتے ہیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمیں لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔